اور پھر فرمایا کہ لوگ بزدل ہو جائیں گے، خاص کر مسلمان۔ اب یہ چیز بھی صحابہ کرام کے سامنے بڑی عجیب تھی، بزدلی۔ ان کے دلوں میں تو بزدلی نام کی چیز نہیں تھی۔ جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو، ان کے دلوں میں بزدلی کہاں سے آ سکتی ہے کہ مسلمان بزدل ہو جائیں گے؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بزدلی کیا چیز ہوتی ہے، کس وجہ سے ہوگی؟ ان کے لیے بڑی تعجب کی بات تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی، وہ موت سے بھاگیں گے۔ موت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرنا۔ وہ اس چیز کو ناپسند کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کریں گے، وہ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے۔ اور صحابہ کرام کی تو یہ حالت تھی، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارے ساتھ کون ہے لڑنے والا۔ سامنے اگر لشکر بھی ہوتا تھا تو وہ اکیلے لڑنا شروع کر دیتے تھے۔ ایک صحابی تھے، کفار کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، تو اب باقی صحابہ کرام وہاں پہنچے نہیں تھے لڑائی والی جگہ پر، وہ اکیلے تھے، اکیلے لڑنا شروع کر دیا۔ جب دوسرے صحابہ کرام آئے، انہوں نے فرمایا کہ آپ کیا کر رہے ہو، اکیلے لڑ رہے ہو، یہ تو آپ کو شکست دے دیں گے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ آپ میرے اور جنت کے درمیان حائل نہ ہوں، میں اگر اکیلا ہوں تو عنقریب مجھے جنت ملنے والی ہے۔ تو وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، جب ان کو شہید کیا گیا تو فرمانے لگے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو ان لوگوں کے سامنے بزدلی کی بات ایک عجیب بات تھی۔ لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے میرا ملک بچ جائے، حالانکہ ملک بچانا ضروری نہیں ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر کسی شخص کے جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سر میں درد ہے تو وہ کہے پاؤں تو ٹھیک ہے، میں دوڑ سکتا ہوں، نہیں، وہ لیٹ جائے گا، کہے گا میں تو بیمار ہوں، پورا جسم اس کا سست پڑ جائے گا۔ تو اسی طرح پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ اور جس ملک میں کفار ظلم ڈال رہے ہوتے ہیں، دوسرے مسلمان تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید یہ معاملہ ان کا ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ بچائے کہ وہ ایک ایک کر کے سب پر اسی طرح ظلم ڈال رہے ہیں۔ کیا کشمیر ہے، کیا افغانستان ہے، عراق میں دیکھ لیں، اب فلسطین میں ظلم دیکھ رہے ہیں، اور سارے مسلمان بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں، جبکہ کفار سب ایک ہو چکے ہیں۔ بڑے بڑی جو طاقتیں ہیں سب نے اسرائیل کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن کسی مسلمان ملک کے سربراہ میں سوائے چند ایک کے کوئی بھی کھل کر سامنے نہیں آ رہا، اس وجہ سے کہ کہیں جنگ ہم پر مسلط نہ ہو جائے۔ تو بزدلی اسی چیز کا نام ہے، اور کس چیز کا نام ہے؟ حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں کہ ان کا جو فوڈ کمپنی ہے میکڈونلڈ، اس نے اعلان کیا ہے کہ ہم اسرائیلی فوجیوں کو کھانا مہیا کریں گے، یعنی وہ لوگ بھی پیچھے نہیں ہٹے، ان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ تو ہم لوگ کم از کم ان کی جو چیزیں ہیں یہاں پر آتی ہیں ان کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، ان کو کھانا تو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر ان کا ساتھ دینے کا اعلان کریں اور ہر طریقے سے ان کی مدد کرنے کا اعلان کریں۔ اور ہمارے بس میں کم از کم اتنا ہے کہ ہم ان کی جو بھی چیزیں وہاں سے آتی ہیں کھانے کی، استعمال کرنے کی، ان کا بائیکاٹ کریں اور کم از کم ان کے لیے دعا ضرور کریں۔ یہ صرف کسی ملک کا معاملہ نہیں ہے، یہ اسلام کا معاملہ ہے۔ اور یہ وہی وقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کفار مسلمانوں کو کھانے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گے جس طرح ہم دسترخوان پر دوسروں کو دعوت دیتے ہیں کہ دسترخوان لگا ہوا ہے، آ جاؤ کھائیں۔
تو اس طرح کفار ایک دوسرے کو دعوت دیں گے آؤ مسلمانوں کا خون پئیں. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت بہت زیادہ ہوگی، حد سے زیادہ ہوگی. تو پھر کیا وجہ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بزدل ہوں گے. ان کی حالت یہ ہوگی کہ جس طرح سیلاب میں تنکے بہہ کر جاتے ہیں، یہ کفار ایک سیلاب ہوں گے اور مسلمانوں کی حالت ایسی ہوگی کہ جیسے تنکے ہوتے ہیں.